کہ بہت سے القابات، بہت سے اسماء اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور سب سے پہلے تعریف ہے اس خدا کی جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اور درود و سلام ہو ان ہستیوں پر جن کے دم سے درود میں دم آ گیا۔ سامعین محترم، اللہ نے قرآن کے بہت سی اسماء قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قرآن رحمت ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن علم ہے، قرآن لا ریب ہے، قرآن بے عیب ہے۔ اب اللہ نے کہا یہ جو کچھ بھی ہے اس کا وارث میرا مصطفیٰ ہے۔ اگر قرآن رحمت ہے تو اس کا وارث بھی رحمت للعالمین ہوگا۔ اگر قرآن لا ریب ہے اس کا وارث بھی لا ریب ہوگا۔ اگر قرآن معجزہ ہے تو اس کا وارث بھی معجز نما ہوگا۔ اگر قرآن علم ہے تو اس کا وارث بھی راسخون فی العلم ہوگا۔ اگر قرآن بے عیب ہے تو اس کا وارث بھی بے عیب ہوگا۔ بس ان دونوں میں فرق اتنا ہے کہ ایک صامت قرآن ہے، دوسرا ناطق قرآن۔ اللہ نے قرآن کو، ہم جب کسی بات، جب ہم کوئی الفاظ بولتے ہیں تو لفظوں کا سہارا لیتے ہیں۔ قرآن نے کہا مجھے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، جب سے مجھے اہل بیت کا تعین میسر ہوا میں ہر چیز سے مستغنا ہو گیا، بس ایک نقطے میں میرا کام چل جاتا ہے۔ اور اس نقطے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیت پڑھنے کا شکر، مجھ سے پہلے ذاکر صاحب ماشاءاللہ، میرا عنوان کچھ اور تھا تو انہوں نے در سیدہ کی بات کی تو میں اسی پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ والنجم، اللہ نے قرآن میں 100 سے زائد مقامات پر قسمیں اٹھائی ہیں۔ ہم جب کسی کو کسی بات کا یقین دلوانا ہو تو قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ مجھے اس پروردگار کی قسم، مجھے رسالت معاب کی قسم، مجھے اپنے بابا کی طہارت کی قسم، مجھے اپنی ماں کی طہارت کی قسم، یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ قرآن میں 100 سے زائد مقامات پر قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اب اللہ کے کام اللہ ہی جانے، اللہ کس کو یقین دلوانے کے لیے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ نے کہا جہاں پر واو آ جائے، واو قسمیہ ہے، والنجم، مجھے اس تارے کی قسم ہے۔ الف لام جہاں لگے 3 معنی دیتا ہے، اہل علم جانتے ہیں۔ الف لام جہاں آ جائے 3 معنی آتے ہیں۔ والنجم، مجھے اس مخصوص تارے کی قسم ہے، توجہ فرمائیے گا، مجھے اس باعظمت تارے کی قسم، مجھے اس حسین تارے کی قسم۔ یہ کون سا تارا ہے؟ اذا ہوا، اذا فجائیہ ہے، اچانک کے معنی میں، جب۔ اذا ہوا، ہوا کو میں نے جب قاموس میں دیکھا تو مجھے 70 معنی ملے۔ ہوا کا معنی ہے پست ہو جانا، ہوا کا معنی ہے اپنا آپ کھو دینا، ہوا کا معنی ہے مدراک سے ہٹ جانا، ہوا کا معنی ہے ریح کا خارج ہونا، اس کا آخری جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ پست ہو جانا۔ اب میں یہاں رک کر کہوں گا کہ اللہ نے قرآن میں اس طرح کہا ہے والنجم، مجھے اس
توجہ فرمائیے گا، جب مکہ کا دور ہوا تو اسلام آنے لگا، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، مسجد نبوی بن گئی، اب عوام رسول کے ارد گرد بیٹھنا شروع ہو گئے، اب رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں، جیسے ہی لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ ٹائٹل چاہیے، ہماری بھی کسی نام کی وجہ سے شناخت ہو، کچھ ٹائٹل عطا کریں، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا الصحابی کا نجوم، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہیں۔ توجہ فرمائیے، جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ فرمایا الصحابی کا نجوم، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت بھیجی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس تارے کو دہلیز صحرا پہ جھکا کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ صحابی وہی تارا بنے گا جو دہلیز صحرا پہ پس ہوگا۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کون ہے جو دہلیز صحرا پہ پست ہوا ہے۔ تو ایک حدیث ملتی ہے، رسول فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان میری اہل بیت میں سے ہے۔ جناب ابو ذر کے ساتھ مکالمہ ہوا، ابو ذر پوچھتے ہیں سلمان نمازیں میں نے بھی پڑھی ہیں، روزے میں نے بھی، جہاد بھی کیا، حج بھی کیا، سب کچھ کیا، لیکن منا اہل البیت کا تمغہ تمہیں ملا، مجھے کیوں نہیں ملا؟ توجہ فرمائیں، سلمان کہتے ہیں کہ اے ابو ذر فجر کی نماز کے بعد آنا، میں تجھے وہ راز بتاؤں گا جو منا اہل البیت ہونے کا راز ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ پورا مدینہ سوتا رہا، ابو ذر جاگتے رہے، فجر کا وقت ہوا، مؤذن نے اذان دی، ابو ذر مسجد نبوی کی طرف آئے، نماز تمام ہوئی، ابو ذر نے صفوں میں تلاش کرنا شروع کیا، سلمان کہیں نظر نہیں آئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، ایک صحابی نے کہا میں نے سلمان کو دہلیز زہرا کی طرف جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب ابو ذر نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا، دہلیز سیدہ پہ آئے، عجب منظر ہے کہ دھڑ باہر سر اندر، داڑھی سے کچھ صاف کیا جا رہا ہے۔ ابو ذر نے سلمان کو کہا سلمان آپ نے تو وہ راز بتانا تھا جو منا اہل البیت ہونے کا راز ہے۔ سلمان نے سر اٹھا کے کہا ابو ذر دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو۔ ابو ذر نے کہا سلمان نے کچھ سمجھا نہیں، کہا کہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب نبیوں کے سلطان فجر کی نماز سے پہلے اپنی بیٹی زہرا کی زیارت کو آتے ہیں، زہرا اپنے بابا کے احترام میں دہلیز تک جاتی ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے کہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد طلوع سورج سے پہلے میں آ کر اپنی داڑھی سے زہرا کے قدموں کے نشانوں کو مٹاتا ہوں۔ اللہ نہیں چاہتا جب سورج طلوع ہو کسی پرندے کی نظر زہرا کے قدموں پہ پڑے۔
المومنین کی بارگاہ میں، اور جب ہم مدائن جاتے ہیں تو مدائن میں جیسے ہی مولا جناب سلمان کی زری میں داخل ہوں تو سامنے امیر المومنین کا یہ ایک فرمان نقل کیا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، امام فرماتے ہیں یا ابا ذر السلمان باب اللہ فی ارضہ، اے ابو ذر سلمان اللہ کا دروازہ ہے اس زمین پر، فمن عرفہ فکان مؤمنا، جس نے سلمان کی معرفت کو حاصل کیا وہ مومن ہوا، فمن انکرہ کان کافرا، جس نے سلمان کی معرفت سے انکار کیا وہ کافر ہوا۔ یہاں رک کر کہوں گا جس کو سلمان سمجھ میں نہ آئے اسے کل ایمان کیسے سمجھ میں؟ یہ ہے مشکل کشا کا دروازہ، یہ ہے حاجت روا کا دروازہ، جہاں کائنات کی مشکلیں آسان ہیں۔ ابو ذر کے گھر میں فاقے ہیں، دکل باب کیا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یہاں مولا نے دروازہ کھولا۔ امام فرماتے ہیں ابو ذر کیا چاہتے ہو؟ مولا میرے گھر میں فاقے ہیں، کچھ عطا کرے۔ امام فرماتے ہیں ابو ذر زمین پہ جو پتھر ہے اس پتھر کو اٹھاؤ۔ جیسے ہی ابو ذر نے پتھر کو اٹھایا، رب عزت کی قسم، امام فرماتے ہیں اقسم علیہا بے اسمی، میری اس پتھر کو قسم دو، مجھے اللہ کی قسم علی کی یا ابھی ختم نہیں، وہ پتھر سونے میں تبدیل ہوا۔ کہا ابو ذر لے جاؤ، تمہارے فاقے بھی ختم ہو، تیرے کل کے کام آئے۔ ابو ذر نے تھوڑا سا سونا لیا، باقی زمین پہ پھینک کے کہتا ہے مولا کل کی فکر وہ کرے جن کے پاس آپ جیسا ایمان نہ ہو۔ سامعین محترم، تاریخ میں دو بچے ایسے ہیں کہ جنہوں نے بچپنے میں گہوارے میں اپنی ایک معصوم کی عصمت کی گواہی دی ہے، اور اللہ نے ان کو سلے میں کچھ عطا کیا ہے۔ ایک بچہ قرآن میں جناب یوسف کی گواہی، جب عصمت کی گواہی دی تو وہ بچہ جب جوان ہوا تو اللہ نے کہا اے یوسف جانتے ہو یہ بچہ کون ہے؟ اے پروردگار تو ہی بتا دے یہ بچہ کون ہے۔ کہا یہ وہی بچہ ہے جس نے گہوارے میں تیری عصمت کی گواہی دی تھی، آج اس کو میں صلہ یہ دیتا ہوں کہ آج سے میں تیرا نائب اور ولی مقرر کرتا ہوں۔ توجہ فرمائیے۔ دوسرا بچہ جناب عیسیٰ نے جیسے ہی اپنی ماں کی طہارت کی گواہی دی، اللہ نے صلے میں یہ دیا کہ اللہ نے نبی بنایا۔ یہاں میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اے پروردگار، ایک نے عصمت کی گواہی دی اس کو ولی بنایا، ایک نے عصمت کی گواہی دی اس کو نبی بنایا۔ میرے مولا علی جنہوں نے ایک نہیں دو مقامات پر رسول کی رسالت کی گواہی دی، جب علی اس دنیا میں آئے رسول کی رسالت کی گواہی، دعوت ذوالعشیرہ پر رسول کی نبوت کی گواہی، اللہ کی عجب نہیں کہ آواز قدرت آئے۔ میں نے علی کو ولی بھی بنایا ہے، علی کو نبی بھی بنایا ہے۔ میں کہوں گا پروردگار، سردار الانبیاء سید الاوصیاء محمد مصطفیٰ کے بعد نبوت تمام ہو گئی، علی ولی کیسے، علی نبی کیسے؟ تو عجب نہیں آواز قدرت آئے کہ علی کو ولی میں نے خون قدیر پہ بنایا، علی کو نبی۔ کیا تو شب ہجرت کو رات بھول گیا جب کفار مکہ ساری رات ایڑیاں اٹھا کے کہتے رہے یہ تو نبی سویا؟
خاصیت کہ سیدہ آپ سب کا یہاں چل کے آنا اپنی بارگاہیاں بھی قبول و منظور فرمائے. اب توجہ فرمائیے گا، میں نے کبھی بھی اس طرح اتنی جلدی میں کہیں مجلس نہیں پڑھی، لیکن کیونکہ حکم ہے تو اس لیے جلدی سے گزر رہا ہوں. جناب قمبر کہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ میں ایک رات مسجد کوفہ کی طرف جا رہا تھا. جیسے ہی کوفہ کے ایک محلے کی ایک گلی سے میرا گزر ہوا تو ایک قاری قرآن اس قدر خوبصورت لہن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. قمبر کہتے ہیں میرے قدم رکے. امیر المومنین مسکرا کے کہتے ہیں قمبر رک کیوں گئے ہو؟ مولا یہ کیا خوبصورت لہن ہے، قرات کس قدر خوبصورت ہے. امام مسکرا کے کہتے ہیں قمبر اس قاری قرآن کو اس کا قرآن کوئی فائدہ نہیں دے گا. قمبر کہتے ہیں مجھے تعجب نہیں ہوا کیونکہ علی نے فرمایا، حق فرمایا. میں علی کے پیچھے مسجد کوفہ کی طرف چلا. نماز شب تمام ہوئی، مؤذن نے اذان دی، نماز فجر شروع ہوئی، نماز فجر تمام ہوئی. علی کو میں نے دیکھا مصافے میں مشغول ہو گئے. میں نے وقت کو پایا، واپس کوفہ کے اس محلے کی اس گلی کے اس دروازے پہ آیا، دکل بات کیا. وہ بندہ باہر آیا. میں نے کہا میرے 3 سوال ہے. پہلا سوال، کیا اللہ کی توحید پہ تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. کیا رسول کی رسالت میں تجھے ایمان ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ. قمبر کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا، کیا علی کی ولایت پہ تجھے ایمان ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایمان نہیں رکھتا. جیسے ہی قمبر نے یہ سنا تبرہ کرتے مسجد کوفہ کی طرف آئے. جیسے ہی علی نے قمبر کو دیکھا، دیکھ کے مسکرا کے کہتے ہیں قمبر پوچھا ہے. یہی مشکل کشا ہے، یہی حاجت روا ہے. کائنات اللہ نے ان کے صدقے میں خلق کی ہے. حدیث قدسی ہے لولاک لما خلقت افلاک. رسول آپ نہ ہوتے یہ کائنات نہ ہوتے. ولولا علی لما خلقتکم، علی نہ ہوتے آپ نہ ہوتے. ولولا فاطمۃ لما خلقتکما، سیدہ نہ ہوتی آپ دونوں نہ ہوتے. یہ کائنات ان کا صدقہ ہے. بس فضائل کی عبادت تمام ہوئی.
آج 3 رجب ہے، سیدہ زہرا کو عرصت امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت 3 رجب 254 ہجری امام اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک بندہ امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آگے کہتا ہے مولا میں آپ کے دادا حسین کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ امام نے کھڑے ہو کر اس شیعہ کا استقبال کیا، اور میں نے کتابوں میں اس طرح پڑھا، امام نے اپنے دونوں ہاتھ پیشانی پہ رکھے اور جملہ فرمایا السلام علیکہ یا ناصر الزہرا، اے زہرا کا مددگار تجھ پہ میرا سلام ہو۔ جیسے ہی امام کی یہ حالت دیکھی، شیعہ اور مومن امام کی قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا میں سیدہ کا کیسے مددگار ہوں۔ امام فرماتے ہیں جب تو کربلا کی طرف جائے گا میری دادی زہرا کربلا سے نکل کے تیرا استقبال کرے گی۔ بس عزیزارو، یہ وہ امام ہے کہ جس کی پوری زندگی زندان میں گزری ہے۔ جب مدینہ سے سامرا لے کے آئے نا امام کو، تو جس گھر میں رکھا وہ گھر نہیں، وہ زندان تھا۔ ایک دن امام مصلی عبادت میں عبادت کر رہے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ ایک سپاہی دیوار پھلانگ کے امام کے گھر میں داخل ہوا۔ ان کو وہ خوف ختم ہوا جب سے زہرا کے دروازے پہ آگ لگی۔ امام نے فرمایا تو میرے دروازے پہ آتا، جو مانگتا میں تجھے دیتا۔ کہا اے علی نقی آپ کو حاکم نے یاد کیا ہے، بس عزاداروں گریبان سے پکڑنا تھا۔ امام کو دروازے سے باہر لایا گیا، 2 گھڑ سوار گھوڑوں پہ سوار ہے، انہوں نے گھوڑوں کو دوڑانا شروع کیا۔ امام کی حالت نہ سر پہ امامہ ہے، نہ پاؤں پہ نالائن ہے۔ امام نے گھوڑوں کے ساتھ دوڑنا شروع کیا۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، کہا السلام علیکہ یا جدی الحسین، اے میرے دادا حسین۔ بس عزادارو، دوسرا امام نے جملہ فرمایا السلام علیکی یا عمتی زینب الکبریٰ، اے میری پھوپھی اماں زینب آپ پر میرا سلام۔ آپ کو بے بلا نے اونٹوں پر کربلا سے کوفہ سے شام لے جایا گیا۔ بس عزادارو،